الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ مسلمان ہونے کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی عقیدے اور فکر سے لے کر زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپنے لیے اس بات کو پسند کرے، اختیار کرے جو اسلام کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہوں۔ اگر وہ کسی چیز کو خیر اور بہتر فرمائیں تو مسلمان کہلائے جانے والے کے نزدیک وہی خیر اور بہتر ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی چیز کو شر اور بدتر قرار دے تو ایک مسلمان کی نظر میں صرف وہی چیز شر اور بدتر ہونی چاہیے۔ اگر ساری دنیا اس کے خیر ہونے کی قائل ہو لیکن نبی اس کو برا کہتے ہوں تو مومن اس کو برا ہی سمجھتا ہے، دنیا سے اسے کچھ لینا دینا نہیں۔ اسی طریقے سے ساری دنیا کسی چیز کو برا سمجھتی ہو اور نبی اچھا کہتے ہوں اور اچھا قرار دیتے ہوں تو ایک مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، ساری دنیا کے برا سمجھنے سے اسے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ اس کا دین ایک خاص مرکز سے حاصل ہوتا ہے اور وہ مرکز رسالت ہے۔ پیغمبر کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کی سوچ بدلیں، فکر بدلیں، عقیدہ بدلیں، انسانوں کے اعمال بدلیں، اخلاق بدلیں، عبادتیں بدلیں، ان کے اپنے ذہنوں میں اچھے برے کے جو تصورات ہیں ان تصورات کو بدلیں، اور جو کچھ زمانے کی نیرنگیوں سے اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اور نبیوں کی روشنی پر جو پردہ پڑا ہے پیغمبر آ کر اس پردے کو ہٹاتے ہیں اور توحید و رسالت کی روشنی کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ چونکہ ایک مومن کہلائے جانے والے، مسلم کہلائے جانے والے کی تمام تر علم اور عمل کا مرکز رسالت ہوتا ہے، اس لیے اسے بار بار اپنے اعمال، اخلاق، افکار کو رسالت کی نظر سے اور رسالت کے معیار پر پرکھتے رہنا چاہیے۔ وقفے سے اسے اپنی فکر، اپنی سوچ کو رسالت کی فکر اور سوچ سے ملا کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ کسوٹی وہ ہے اور ہمارے لیے محور اور معیار وہی ہے، وہیں سے بات چلتی ہے اور وہیں سے چلتی ہے تو معتبر ہوتی ہے اور وہاں سے نہیں چلتی تو غیر معتبر ہو جاتی۔ تو دیکھے انسان اپنے عقیدے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد رسالت کی کسوٹی پر رکھ کے دیکھے، اپنے اعمال کو رکھ کے دیکھے، اپنے خیالات اور اپنے تصورات کو اس پر رکھ کر دیکھے، اخلاق کو بھی اس سے ملا کر دیکھے، عبادتوں کو بھی اس سے ملا کر دیکھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کوئی بھی کام انسان ریگولر کرتا ہے، مسلسل کوئی عمل ہوتا رہتا ہے تو اس عمل میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی کچھ دنوں کے بعد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اصل حقیقت میں اصل جو ہے وہ کہیں مخفی ہو جاتی ہے اور یہ نقل باقی رہ جاتی ہے۔ جیسے کہا گیا ہے حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اس شعر میں روایات سے مراد حدیثیں نہیں ہیں، حدیث کی روایتیں نہیں ہیں، وہ تو سنت ہے، وہ تو دین ہے۔ یہاں روایات سے مراد رواج کو بھی روایت کہتے ہیں، رواج جو لوگوں کے اندر چل پڑا ہے، جو رسوم لوگ کرنے لگے ہیں اسلام کے نام سے، تو حقیقت روایات میں کھو گئی۔
یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت سے دور ہو گئے۔ سنت پر ہم کو رہنا چاہیے تھا، نبی نے صحابہ کو سنت پر رکھا، صحابہ کی سوچ مسنون تھی، ان کی فکر مسنون تھی، ان کا عمل مسنون تھا، ان کے اخلاق مسنون تھے، ان کی عبادتیں مسنون تھیں، نبی نے جس ڈگر پہ ان کو ڈالا تھا وہ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ ان کو ہٹانا چاہے وہ ہٹے نہیں، بڑی بڑی ہرسیں اور لالچیں ان کو دی گئیں لیکن ان کے پیر نہیں ڈگمگائے، وہ تو اتنے مضبوط لوگ تھے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے اور حضور علیہ السلام کے رازدار ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران تشریف لے گئے، ایران فتح ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے زیر نگی تھا۔ جب وہاں پر وہ پہنچے تو وہاں جو مسلمان پہلے سے تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے کہا کھانا کھاتے وقت میں کہ حضرت ہمارے ہاں عرب میں بغیر چھنے آٹے کی موٹی روٹی کھائی جاتی ہے اور یہ ترقی یافتہ ملک ہے، اس زمانے کا سپر امپائر تھا ایران، ترقی یافتہ ملک تھا۔ آج جو امریکہ اور رشیا کا موقف ہے اس زمانے رسالت کے اندر ایران اور روم کا موقف تھا۔ وہ سپر امپائر کہلاتے تھے، بڑی طاقتور اور ترقی یافتہ ملک تھے۔ انہوں نے کہا یہاں ایران کے لوگ چھنے ہوئے آٹے کی پتلی روٹی کھاتے ہیں اور یہاں کا رواج یہ ہے کہ اگر نوالا کھانے کی چیز ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جائے تو یہ لوگ اٹھا کر کھانے کو شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور اسے تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں، یہاں کی تہذیب اس کو تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی کھانے کی چیز ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے کہ یہ مولائے مہربان کا دیا ہوا رزق ہے، اس کی ناقدری کرنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ مگر اگر آپ اس سنت پر یہاں عمل کریں گے تو یہاں کے لوگ کہیں گے کہ بڑے کنگلے لوگ ہیں بھائی، یہ تو گری ہوئی چیز بھی اٹھا کھاتے، بہت چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں، یوں سمجھیں گے یہاں کے لوگ۔ تو اشارہ ان کا یہ تھا کہ یہاں اس سنت پہ عمل مت کریے، اس سنت پہ عمل کریں گے تو یہاں لوگ ہمیں حقیر سمجھیں گے، کمزور سمجھیں گے۔ یہی تو آج انسان کی نفسیات ہے نا، اس کی سائیکالوجی یہی ہے کہ اگر میں سنتوں کے ساتھ دولت مندوں کی محفلوں میں جاؤں گا، شادیوں میں جاؤں گا، تقریبات میں جاؤں گا تو چونکہ وہ لوگ ان چیزوں کو عزت نہیں دیتے تو میری بے عزتی ہوگی، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور لوگ ہم گھبراتے ہیں دین پر، دین سے، سنت سے اس زمانے میں۔ اور اس زمانے میں گھبرانے کی ایک اور وجہ بھی ہو گئی کہ جو آدمی سنتوں کا پابند ہوتا ہے اسے ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ ایک ڈر یہ بھی لگ گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ ڈر نہیں تھا، لیکن یہ ڈر تھا کہ لوگ جو فیشنیبل ہیں وہ ہماری سنتیں دیکھ کر ہمیں ہلکا آدمی سمجھیں گے، چھوٹا آدمی سمجھیں گے، اس لیے نئی سنتوں پہ چلتے۔ حالانکہ اگر مومن ہے تو اس کے سامنے یہ دونوں چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھو صحابی کا ایمان کیسے بنا تھا، اور صحابی کا ایمان ہی معتبر ہے۔ اب جب ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ حضرت وہ سنت ذرا یہاں چھوڑ دیجئے، آپ اس سنت سے یہاں پر لوگ اپنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو انہوں نے تو چپکے سے کان میں کہا تھا، لیکن حضرت حذیفہ نے سب کو سنا کر جواب دیا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ ہے مقام سنت کا جو ایک مومن کے دل میں تھا۔ صحابہ ہیں اصل مومن، ہم لوگ تو ان کے نقال ہیں۔ اصل مومن صحابہ کرام ہیں جن کو نبی نے مومن بنایا، اپنی نگرانی میں، اپنی تربیت سے، اپنی محنت سے نبی نے مومن بنایا۔ اس لیے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ارے ساری دنیا کچھ سمجھتی ہو، اگر میرے آقا کا یہ طریقہ ہے تو میرے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ میں ان کو احمق سمجھتا ہوں جو اس کے خلاف طریقوں کو پسند کرتے ہیں، میں انہیں عقل مند نہیں سمجھتا۔ عقل مند ہوتے تو امام الانبیاء کو اپنے لیے اسوہ بناتے، عقل مند ہوتے تو دنیا کے سب سے مہذب شخصیت دنیا کی صرف ایک ہے، اور وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
عقل مند ہوتا تو اس مہذب کو اپنا اسوہ بناتا، اپنا آئیڈیل بناتا، اپنا ہیرو بناتا، اپنا نمونہ بناتا۔ بے وقوف ہے نا، اس لیے نہیں بنا رہا ہے، اور ان سے ہٹ کر کے دوسرے لوگوں کو بنا رہا ہے جو ان کے معیار کے نہیں ہے، جو ان کے پائے کے نہیں ہے، ان کو بنا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا عقیدہ جو من میں تھا وہ زبان پہ آیا اور فوراً جواب دے دیا، بھائی اگر کوئی اس کو اچھا کام نہیں سمجھتا ہے تو میں اس کو بیوقوف سمجھتا ہوں، اور میں بیوقوفوں کی خاطر نبی کی سنت چھوڑوں گا۔ نبی سب سے عقل مند ہے، نبی سب سے سمجھدار ہے، اور نبی سب سے بڑھ کر مہذب ہے، ان سے زیادہ تہذیب کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ آج دنیا ماحولیات کے تحفظ کے لیے اور صحت کے حفظان کے لیے اور اسی طریقے سے اطراف و اکناف کو درست بنا کر لوگوں کو ایک اچھی زندگی، ایک اچھا ماحول، ایک اچھا موسم فراہم کرنے کے لیے جتنے ضابطے بنا رہی ہے اور جتنے اصول اور قاعدے بنائے جا رہے ہیں، اگر آپ ان سب کی ایک لسٹ تیار کر لو اور اس کی اصل کو نبی کی تعلیمات میں تلاش کرو تو 1400 سال پہلے انسانیت کے اس رہبر نے مدینے کے قوانین میں اس کو نافذ کیا۔ مدینے میں حضور علیہ السلام نے پانی کا تحفظ، ہوا کا تحفظ، ماحول کا تحفظ، درختوں کا تحفظ، سبزے کا تحفظ، کھیتیوں کا تحفظ، باغات کا تحفظ، کون سی چیز ہے آج دنیا ترقی یافتہ ہو کر کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری ترقی یافتہ ہونے کی علامتیں ہیں کہ ہم نے ماحول میں یہ اصول و ضوابط چلا کر ماحول کو سازگار بنا دیا ہے۔ لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے 1400 سال پہلے یہی ہدایتیں دے کر مدینے کے ماحول کو نہایت عمدہ بنا دیا۔ جب آپ گئے تھے مدینے کی آب و ہوا نہایت زہریلی آب و ہوا، جو جاتا تھا بیمار پڑتا تھا۔ صدیقہ عائشہ تشریف لائیں، بیمار ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے، مدینہ منورہ میں آ کر صدیق اکبر بیمار ہوئے، جو آیا مدینے میں بیمار ہوا، آب و ہوا زہریلی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان لوگوں کی حالت دیکھی تو آپ کو بہت رحم آیا، آپ نے 2 ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اس شہر کو خوشگوار شہر بنا دیجیے، یہاں کے موسم کو خوشگوار موسم بنا دیجیے، یہاں بسنے والوں کے لیے صحت کا اور قوت کا سبب بنا دیجیے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، مدینے کی آب و ہوا بدل دی۔ پھر ایسی پیاری آب و ہوا بنی مدینے کی، ایک تو آپ کی دعا سے، دوسرے آپ کے پاک انفاس کے وجود سے۔ آپ نے مسلمانوں سے یوں فرمایا، لوگوں اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرنے کی کوشش کرو، یہ پاک جگہ ہے، یہ صاف ستھرا علاقہ ہے، یہاں جینا ہو سکے تو یہاں آ کے جیو، اور اگر یہاں جینا نہ ہو سکے تو کم از کم یہاں آ کے مرو، مقدر ہو تو اس کو کوشش کرو، اس کو پاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی مبارک جگہ بنی مدینہ منورہ کی، تو یہ سب تعلیمات آپ نے پہلے دی۔ ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، احادیث شریفہ میں ایک ایک حفظان صحت کا اصول آپ نے بتایا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یورپ نے یا تو حدیثوں ہی میں سے اس کو سیکھا ہے، یا فطرت کے مطابق انہوں نے ان چیزوں کو وجود میں لایا ہے، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ فطرت کا سب سے پہلا رہبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم تم سے کبھی پہلے دے دی ہے۔ تمہاری سمجھ میں اب آئی ہوگی، لیکن ان کی سمجھ میں تو اسی وقت آئی جب یہ بات ہے۔ تو ایک شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ ذرا نبی والا طریقہ عزت والا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر یہ سمجھتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہے اور اس سے اپنے کو بچاتا ہے، اگر نبی کے طریقے کو عزت والا سمجھتا تو پھر دوسرا طریقہ کیوں پسند کرتا؟ اس نے ابھی تک نہیں مانا کہ نبی کا طریقہ عزت والا ہے۔ اگر مانتا ہوتا تو عزت والا راستہ کس کو نہیں چاہیے بھائی؟ اس دنیا میں کون ذلیل ہونا چاہ رہا ہے؟ اس دنیا میں کون ذلیل ہو کر جینا چاہتا ہے؟ ایک ایک کا سینہ ٹھوک کے پوچھو، کیا ذلت والی زندگی چاہتے ہو؟ کوئی ایک بھی راضی نہیں ہوگا، میں ذلت والی زندگی نہیں چاہتا، میں عزت والی زندگی چاہتا ہوں۔ لیکن اس مومن کی بیماری یہ ہے
کہ اس کے دل میں یہ بیٹھ گیا ہے یورپ کے فیشن میں عزت ہے اور نبی کے طریقوں میں عزت نہیں ہے، یہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اگر یہ غلط بات اس کے دل میں نہ بیٹھی ہوتی تو جب وہ عزت چاہتا ہے تو عزت والا طریقہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ان کی اتباع کی وجہ سے ایمان والوں کے لیے ہے، مگر کیا کریں یہ حقیقت منافقوں کو نہیں سمجھ میں آتی۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، قرآن کہہ رہا منافق کو نہیں سمجھ میں آتی، مگر افسوس کی بات ہے کہ مومن کو بھی نہیں سمجھ میں آتی، آج کے مسلمان کو بھی نہیں سمجھ میں آتی۔ وہ بھی یہی کہتا ہے اگر میں چہرے پہ داڑھی رکھوں گا تو عزت چلی جائے گی، دنیا میں کیسے جیوں گا، لوگ مجھے کیسے عزت دیں گے، کوئی مجھے ایکسپٹ نہیں کرے گا، کہیں جاؤں گا تو مجھے رسپانس نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا، اس لیے بھائی میں مجبور ہوں آج کی دنیا کے مطابق رہنا پڑتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے۔ کاش کہ وہ منافقوں والے خیال سے نکل جاتا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ منافقوں کی سوچ، یہ مومنین کی سوچ نہیں۔ مومن کی سوچ یہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو ان کا کہا مانے ان کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہا ماننے والے ان کے لیے۔ تو ہمارے ایمان کی کمزوری یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے نہیں مانتے، میرے دوستو ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، تھوڑے ہمت میں اضافے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے ہمت میں اضافے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمت نہیں بڑھ رہی ہے، اور اگر ہمت کو پست کرو گے تو پست ہو جائے گی، ہمت کو بڑھاؤ گے تو بڑھے گی۔ جو آسان سمجھو تو ہر کام ہے آسان، جو دشوار جانو تو دشواریاں ہیں۔ پیٹ پالنا کتنا مشکل کام ہے اس زمانے میں، شادی ہو جائے اور 2 بچے ہوں تو ان چاروں کو لے کے جینا کتنا مشکل کام ہے اس دنیا میں۔ لیکن کیا اس مشکل کو آدمی مشکل سمجھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے گھر میں؟ نہیں بھائی، مشکل ہوگا، کتنا بھی مشکل ہوگا، لیکن مجھے کھڑے ہونا ہے، کرنا ہے۔ اور یہ اللہ نے مجھے بیوی دی ہے، یہ 2 بچے ہیں، ان کو پالنا ہے، ان کو پڑھانا ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کو خوشحال دیکھنا ہے، چاہے اس کے لیے میرے بال سفید ہو جائیں، چاہے اس کے لیے میرا پسینہ بہہ جائے، چاہے اس کے لیے میری زندگی اجیرن ہو جائے، مگر مجھے یہ کرنا ہے۔ کھڑا ہو گیا ہے، کر رہا ہے، کیا بھائی اتنی محنت کیوں کرتا، کیا کریں بال بچے، کر رہا ہے۔ تو اگر اس کو دشوار سمجھ کے بیٹھتا تو کبھی کر پاتا؟ بچے اس کے فاقہ کرتے اور وہ بے عزت زندگی گزارنے اور بھیک مانگنے پہ مجبور ہوتا۔ لیکن اس نے ہمت کی تو اس ہمت نے اس کو باعزت زندگی گزارنے کے اسباب دے دیے، اور وہ خود اور اس کے بچے عزت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، سنتوں پر چلنے کو مشکل سمجھو گے، عمر گزر جائے گی، کبھی سنت پر ہم آ نہیں پائیں گے، کیونکہ ایک تو زمانہ مخالفت کر رہا ہے، دوسرے ہمارے اندر حوصلہ اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو پیچھے ہی ہٹتے چلے جانا پڑے، یہ دنیا رکے گی نہیں، پیچھے ہی ہٹاتے رہے گی، پیچھے ہی ہٹاتے رہے گی۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جتنے رسومات ہیں یہ ساری خرافات ہیں، یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے ارے بھائی پہلے سے چلا آ رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، بڑے بزرگ بول رہے ہیں نا، ہم بڑے بزرگوں کی کب تک رعایت کرتے رہیں گے؟ کیا آپ کے نزدیک آپ کی خالہ جان، آپ کی پھوپھی جان، آپ کی دادی جان، آپ کی نانی جان ہی بزرگ ہیں؟ کیا آپ کے لیے صحابہ اور انبیاء بزرگ نہیں ہیں؟ کیا ان بزرگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے مسلمان کو یا نہیں رکھنا چاہیے؟ سب سے بڑے بزرگ تو ہمارے نبی ہیں، اور سب سے بڑے قابل احترام تو ہمارے آقا ہیں۔ ان سے بڑھ کر ایک مومن کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، منافق ہوگا، یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، پر مسلمان نہیں ہے اگر اس کی نظر میں نبی سے بڑا کوئی ہے اللہ کے علاوہ دنیا میں اطاعت کے واسطے۔ اگر نبی ہماری نظر میں سب سے بڑے ہیں اور ماننے کے قابل ہیں، اطاعت کے لائق ہیں،
وہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہی ہمارے دل کا سرور ہیں، وہی ہماری زندگی کا سکون ہے، وہی ہمارا چین ہے۔ اگر ہم ان سے بھی بڑھ کر کسی کو سمجھتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں یا ترجیح دیتے ہیں تو پھر نبی پر ایمان بھی ثابت نہیں ہوگا۔ سب سے بڑھ کر اہمیت دیے جانے کے قابل تو ہمارے نبی، یہی ہمارا عقیدہ۔ میں نہیں کہتا کوئی مسلمان بھی اس کے خلاف سمجھتا ہوگا، کوئی مسلمان اس کے خلاف نہیں سمجھتا، لیکن بات یہ ہے کہ نہیں سمجھتا تو اختیار کیوں نہیں کرتا؟ وہ اختیار نہ کرنا ہمت کی کمی کی وجہ سے۔ اس ہمت کو کیسے بڑھایا جائے؟ اسباب بنائیں، اختیار کریں۔ جیسے میں نے کہا کہ جو آسان سمجھو تو ہر کام ہے آسان، تو ہم کہیں بالکل نہیں۔ آج کے دور میں بھی سر سے لے کے پیر تک، صبح سے لے کے شام تک، پیدائش سے لے کے موت تک اپنے نبی کی سنت پر جمنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے بندے جمے ہوئے ہیں اور جم کر انہوں نے دنیا کو بتا دیا، ثابت کر دیا کہ کوئی دور ایسا نہیں آئے گا قیامت تک کہ نبی کے طریقے پہ جمنا مشکل ہو جائے۔ کوئی طریقہ نہیں، مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہوگا۔ اگر مشکل ہے تو میں نے بتایا پھر روٹی کمانا بھی مشکل ہے، وہ کیسے ہمارے لیے آسان ہو گیا؟ تجارت کرنا بھی مشکل ہے، وہ ہمارے لیے کیسے آسان ہو گیا؟ زراعت کرنا بھی مشکل ہے، وہ ہمارے لیے کیسے آسان ہو رہا ہے؟ تو بھائی پیٹ کے مسئلے کے لیے ہر مشکل آسان ہو گئی، آخرت کے مسئلے کے لیے، قبر کے مسئلے کے لیے مشکلات ہی بنے رہیں گی۔ تو جس کو ہم نے آسان سمجھا وہ کام نکل گیا، اور جس کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیا وہ کام اٹک گیا۔ جب موت آئے گی تو ہم سے جب مطالبہ ہوگا، ہم کہ نہیں صاحب بہت مشکل تھا، تو اللہ فرمائیں گے مشکل ہی تو تھا، ناممکن تو نہیں تھا۔ اگر ناممکن ہوتا تو میں تمہیں حکم ہی کیوں دیتا؟ تم کر سکتے تھے اس لیے میں نے حکم دیا تھا، اور میں نے تم کو پیدا کیا، مجھے معلوم تھا کہ تمہاری کیپیسٹی کتنی ہے، تمہارا قوت عمل کتنا ہے، اور میں نے اسی وجہ سے تم کو حکم دیا تھا۔ تم مجھے جھٹلا بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک آپ نے سمجھاتا ہوگا کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن واقعی میں نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ کو جھٹلا سکتے ہم؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے، یا مجھے زیادہ معلوم ہے کہ میرے اندر کتنی طاقت۔ کمپنی کہتی ہے اتنی طاقت کی موٹر لگائی گئی ہے بائک میں، تو ہم مانتے ہیں کہ صاحب اتنی طاقت کی، دیکھو چلا کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا۔ جتنا اس نے دعویٰ کیا ہے اس طاقت کی چل رہی گاڑی کہ نہیں چل رہی؟ کار میں ہم نے اتنی طاقت کی موٹر لگائی ہے، چلا کے دیکھ لو۔ دعویٰ کر رہی ہے کمپنی، اللہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے حبیب نے جو اسوہ حسنہ دیا ہے تم سب اس پر چل سکتے ہو، تو چلا کے دیکھو نا اپنے کو۔ بیٹھ کے کیوں سوچ رہے ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اب کروں گا تو کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کدھر ہوگا؟ تو اگر یہ گاڑی والا بھی ایسے ہی سوچتا رہے گا تو کیا کبھی منزل پہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ ماننا پڑے گا۔ جب کمپنی کے مالک کی بات مان رہے ہیں، اپنے خالق کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اپنا خالق بھی تو ہم سے سچ کہہ رہا ہے، جو ہم کو بنایا ہے بتا رہا ہے تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، اسی لیے میں نے تم کو مکلف بنایا ہے، اور جو تم نہیں کر سکتے ہو اس کی میں نے پہلے ہی چھوٹ دے دی، رعایت دی۔ اللہ نے پہلے ہی چھوٹ دے دی جو نہیں کر سکتے، جو کر سکتے اس کا مکلف بنایا۔ تو میرے عزیزو دوستو، میں اس وقت آپ کو سامنے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو خرافات محرم کے بارے میں، سفر کے بارے میں چلی آ رہی ہیں، یہ ہمارے نبی کے عقیدے نہیں ہیں، یہ ہمارے نبی کے عقیدے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے کبھی اس سلسلے میں کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کی احادیث شریفہ اور آپ کی سنتوں کا ذخیرہ اس طرح محفوظ ہے اور اس قدر محفوظ ہے کہ دنیا میں کسی قوم کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ آپ کی ہر تعلیم محفوظ ہے، اس تعلیم سے ملا کے دیکھو۔ یہ جو عقیدے بڑے بزرگوں نے چلا رکھے ہیں، پہلے سے چلے آنا، ہر بات جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دیکھنا ہے کہ پہلے سے آنے والی بات ہی کا اعتبار کریں گے، لیکن وہ پہلے نبی سے چلی آ رہی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کنٹینیو آ رہی ہو، تو اس بات کے مقابلے میں تو ہر نئی بات بدعت ہے۔ لیکن اگر ہم کسی عقیدے کی تاریخ کھنگالیں اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ بیچ میں سے آ رہی ہے،
نبی کے عہد تک اس کی سند نہیں ملتی جا کے، یہ بیچ میں سے آ رہی ہے، تو اگر بیچ میں سے آ رہی ہے تو ہمارے لیے غیر معتبر ہے۔ پچھلے لوگوں نے کچھ بھی سمجھا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا، ان کی نیتیں اللہ جانتا ہے، اللہ جانے، وہ گزر گئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ایک امت تھی، یہ گزر گئی، جو انہوں نے کمایا اللہ ان کا معاملہ ہو گیا، اب تم کو کیا کمائی ہے تم سے پوچھا جانے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ہم سے ہمارے باپ داداؤں کا حساب نہیں لیا جائے گا، ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا، ہم اپنے دین کو ٹیلی کریں، جو کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، جو کر رہے ہیں وہ نبی کی تعلیم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اب عورتیں کہہ رہی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، محرم کو تو بنا ہی دیا منحوس، اور میں نے محرم کے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ کسی مہینے کو شہر اللہ نہیں کہا گیا سوائے محرم، اور اللہ کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، انبیاء کی دعائیں قبول ہونے کا مہینہ، اللہ کے فیصلوں کے صادر ہونے کا مہینہ، کائنات کا ہر اہم عمل اللہ نے محرم میں کیا ہے۔ محرم ایسا مہینہ، ایسے پیارے مہینے کو ہم نے چھوڑ دیا منحوس قرار دے کر کے، اور ایسے پیارے مہینے کی رحمتوں سے شیطان نے ہمیں محروم کرا دیا، ایک بدعقیدگی دل میں بٹھا دی اور اس کی تمام برکتوں سے محروم کر دیا۔ اب لوگ ہیں کہ اب کچھ لوگوں کو عقل آئی ہے، لیکن اکثریت ایسے ہی سمجھتی چلی آئی ابھی۔ اور پھر شیعوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے بسنے کی وجہ سے ان کے بہت سی رسومات کو سنیوں نے بھی اختیار کر لیا، تو بہت سی چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں، اہل السنت والجماعت کے گھروں میں ایسی ہو رہی ہیں جس کا نبی کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، ان کے عقیدے سے بھی کوئی تعلق نہیں اس کا، مگر چونکہ زمانے میں ہو رہا تھا تو ہوتے ہوتے ان کے ہاں بھی آ گیا۔ جیسے بہت سی ہندوانہ رسومات ہمارے ہاں آ گئی، وہ جیسے شادی میں ہلدی کی رسم ہے، ہندوانہ رسم ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو سانچک ہے وہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کی کوئی نہیں، اسلام سے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ چونکہ ہندوؤں میں رہتے بستے آ رہے ہیں صدیوں سے، اس وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری چیزیں باقی ہیں اور بہت ساری چیزیں درائیں داخل ہو گئیں۔ پر جس کو مسلمان بننا ہے اور جس کو مسلمان مرنا ہے اور جس کو خدا کے حضور ایک مومن کی حیثیت سے اٹھنا ہے، اگر یہ آرزو ہے تو اپنی پوری زندگی کو کتاب و سنت سے ٹالی کرو، ملا کے دیکھو، پوری زندگی کو ملا کے دیکھو۔ کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے، میل آ جاتا ہے۔ دیکھیے کھیتی باڑی کرنے والے جب کھیت لگا دیتے ہیں، اس کے بعد پورا ایک کام ان کا کافی بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اپنے ایک ایک مڑی کے اندر سے چن چن کر کے وہ گھاس نکالتے ہیں جو کھاد اور پانی اور سیرابی کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، مگر اس پر پھل لگنے والا نہیں۔ پوری دھان لگا دی، یہاں سے وہاں تک ہرا بھرا ہو گیا، اب اس کے بعد چننے کا کام چل رہا ہے۔ جو دھان کے بیج سے نہیں آئی ہے گھاس، وہ ساری نکالو، چن چن کے نکالو، ختم کرو، اس لیے کہ غذا یہ کھا جائے گی اور غلہ کم ہو جائے گا۔ یہ عقل مندی ہے، دنیا کا ہر کاشتکار یہ عقل مندی کر رہا ہے، ہر کاشتکار۔ پہلا پھل باغوں کا نکال دیا جا رہا ہے، توڑ دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ پہلے پھل سے اگر ہم ہرس کر کے بیٹھیں گے تو اس کے بعد پھل کم دینے کا مزاج بن جائے گا درخت کا، اس لیے پہلے پھل کو نہ استعمال کرو، اسے توڑ دو تاکہ یہ طاقتور ہو جائے اور اسے بھرپور پھل دینے کا مزاج بنے اور اس میں یہ قوت پیدا ہو۔ باغ والوں سے پوچھو، انگور والوں سے پوچھو، وہ شاخیں کیوں کاٹ دیتے ہیں؟ اتنے ہرے بھرے ہو جاتی ہے انگور کی بیلیں، لیکن وہ قینچی لے کے شاخیں کاٹنے کا مستقل کام کرتے ہیں۔ کیوں کاٹتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر شاخیں نہیں کاٹیں گے تو خوشے چھوٹے ہو جائیں گے، انگور پر اثر پڑے گا، اس لیے بد زائد میں جو جا رہا اس کو نکالو۔ ہر جگہ بدعت آتی ہے اور اسے وقفے وقفے سے کاٹنا پڑتا ہے اور اسے وقفے وقفے سے نکالنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے عقیدے میں بدعات آتی ہیں، ہمیں نکالتے رہنا پڑے گا،
ہماری عبادتوں میں بدعتیں آتی ہیں، اسے نکالتے رہنا پڑے گا. ہمارے اخلاق میں بدعتیں آتی ہیں، اسے نکالتے رہنا پڑے گا. سنت سے ملا کے دیکھتے رہنا پڑے گا کہ بھائی سنت کسوٹی ہے ہمارے لیے، اس پر ہے کہ نہیں ہے، اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ایسے نکالتے چلے جائیں. کوئی عقیدہ سفر کا نہیں ہے. لوگوں نے کہا سفر منحوس ہے. کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ مبارک ہونا اور منحوس ہونا ایک غیبی حقیقت ہے، کوئی آلے سے دیکھی نہیں جا سکتی. اب تک کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنائی گئی کہ کسی چیز میں برکت ہے یا نحوست ہے، اس کو دیکھ لے. کوئی آلہ ہے جس سے آپ دیکھ لیں کہ صاحب برکت ہے یا نحوست ہے؟ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے دیکھا جا سکتا ہے، کڑوا ہے کہ میٹھا ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا آلہ بھی ہے کہ جس سے آپ برکت یا نحوست کو سمجھ سکے؟ ایسا کوئی آلہ نہیں ہے. پھر کیسے جانا؟ معلوم ہوا کہ برکت کا ہونا یا نحوست کا ہونا یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کی خبر سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا. اب اگر سفر منحوس ہے تو پیغمبر سے لاؤ کہ نبی نے فرمایا ہے کہ سفر منحوس ہے، کیونکہ غیب کی خبر سوائے نبی کے کوئی نہیں دیتا. اور اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ غیر نبی بھی غیب کی خبر لا سکتا ہے تو وہ قطعی مشرک ہے، وہ موحد و مسلمان نہیں، قطعی مشرک ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کے علاوہ بھی کوئی غیب کی خبر پہنچا سکتا ہے تو وہ مشرک ہے. کسی عالم سے پوچھ لو، اس کا یہ عقیدہ شرک ہے. صرف نبی خبر دے سکتا ہے. اب آپ نے طے کیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور 13 تاریخ تو سب سے بڑھ کر پورے 360 دنوں کی سب سے بدترین دن 13 سفر المظفر ہے. اگر آپ نے یہ طے کیا ہے تو خبر نبی دیے ہوں گے نا. اگر نبی خبر دی ہے تو بتاؤ، اور اگر نبی نے نہیں دیا تو کس شیطان نے، ابلیس نے آپ کو بتایا ہے؟ جو خبر نبی نے نہیں دی وہ ابلیس کی خبر ہے. جو خبر نبی نے دی ہے وہی ایمان کی خبر ہے، وہی اللہ کی خبر ہے جو نبی نے دی ہے. اگر آپ اپنے گھر سے اس عقیدے کو ختم نہیں کرتے، اگر آپ اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کا عقیدہ درست نہیں کرتے موت سے پہلے، تو وہ جاہلیت کی موت مریں گے. ان کے عقیدے کو کیوں نہیں درست کرنا چاہتے؟ آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں امی کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، امی بول رہے سواس سے کر رہا ہوں، امی بول رہے سواس سے کر رہا ہوں. اور نبی تمہاری امی کے برابر بھی نہیں. پھر کون سا ایمان لے کے ہم اپنے سینوں میں پھر رہے ہیں؟ بھائی امی کو سمجھاؤ، ان کو بولو یہ عقیدہ نبی. کہیں آپ بتاؤ اماں جان، اگر آپ بتا دو گے تو میں قبول کر لوں. بتاؤ نا کون سی حدیث میں آیا ہے، کس آیت میں قرآن کریم کی آیا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ حضور نے تو ممبر پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لا سفر کے بارے میں کوئی بدعقیدگی کا اسلام میں تصور نہیں ہے. سفر کوئی چیز نہیں. جاہلیت میں بھی لوگ اس بارے میں عقیدے رکھتے تھے، حضور نے اس کا انکار کر دیا کہ اسلام میں بدعقیدگی کو کوئی گنجائش نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں نیک شگون کی اجازت ہے، بد شگونی حرام ہے. اچھا شگون لے سکتے ہو، اچھا شگون نبی بھی لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کو میں مثال دیتا ہوں، ایک عام مثال ہے. ایک قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے ان سے پوچھا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام اسلم ہے. کس قبیلے کے؟ بنو اسلم کے ہیں. ان سے جو سوال کیا گیا ہر لفظ میں سلامتی کا نام تھا، سلامتی کا مادہ تھا ہر لفظ میں. ایک قافلہ جہاد میں جانے کو تیار کھڑا تھا. حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ارے بھائی جاؤ، اللہ تمہارے لیے سلامتی مقدر فرما، کیونکہ ادھر ایک آدمی آیا ہے اس کے ہر جواب میں سلامتی ہے، ہر جواب میں سلامتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیک شگون لینا، نیک فالی اس کو کہتے. نیک فالی کی تو اسلام میں اجازت ہے، لیکن بد فالی کی اجازت نہیں. دانی طرف سے پرندہ اڑ گیا اب ایسا ہو جائے گا، یہ ہو گیا اب ایسا ہو جائے گا، کوا پکارا تو یہ ہو گیا، بلی نکل گئی تو راستہ خراب ہو گیا، سفر منقطع ہو گیا، اور الو آ کے بیٹھا تو اب گھر برباد ہو گیا. یہ جو بنایا ہوا یہ سب بدشگونیاں ہیں. حضور فرما رہے ہیں ہمارے نبی جن کے بغیر عقیدہ نہیں بن سکتا اور جن کے خلاف عقیدہ نہیں بن سکتا، وہ کہہ رہے ہیں بدشگونی اسلام میں حرام ہے. جو مسلمان بدشگونی لے گا اس مسلمان کا عقیدہ خراب ہو جائے. ہاں نیک شگون لے سکتے ہو، نیک شگون میں کوئی حرج نہیں، مگر بدشگونی لینا یہ بہت ناجائز ہے. اسلام میں شرک کے اثرات کا نتیجہ ہے. اس وجہ سے بدشگونی سے بچو. ہم کہہ رہے 13 تاریخ بدشگونی ہے، بلائیں اترتی ہیں، یہ بدشگونی نہیں تو اور کیا ہے؟
سفر کا مہینہ منحوس ہے. ایک صاحب نے مجھے فون کیا، شادی ٹھہر رہی تھی ان کے ہاں کہیں سے دوسرے علاقے سے، تو بات چیت ہو رہی ہوگی وہاں لڑکی لڑکے والوں کی، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ قمر در عقرب کیا ہوتا ہے؟ قمر در عقرب کیا ہوتا ہے؟ وہ مینار کیلنڈر میں اور حسامی کیلنڈر میں لکھا ہوا ہوتا ہے قمر در عقرب، ایک تاریخ میں لکھا رہتا ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں اچھا دن ہے، یہ دن چھوڑ دو، دوسرا دن رکھو. تو اس لیے انہوں نے پوچھا فون کر کے کہ یہ قمر در عقرب کیا ہوتا ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف جاہلوں کا خیال ہوتا ہے. اسلام میں اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کسی دن رکھ لو، کسی دن نکاح رکھ لو، اسلام میں کوئی دن برا نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے سوائے اس دن کے جس دن ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کی نافرمانی لوگوں نے یہ آیت بھی پیش کی ہے. حضرت قوم عاد پر، حضرت ہود کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا، سخرها لهم 7 ليال و8 ایام حسوما، منحوس دنوں میں اللہ تعالیٰ نے، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. تو تمام مفسرین یہ فرماتے ہیں کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، لیکن ان کے حق میں وہ منحوس دن تھے جن میں اللہ نے عذاب نازل فرمایا. ان کے حق میں حیات الحیوان میں تمام جانوروں کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں، الو کی خصوصیات بھی لکھی ہوئی ہیں. اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ الو منحوس ہوتا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ الو منحوس ہے، لیکن ہم نے بنایا الو منحوس ہے. البتہ یہ بات ضرور لکھی ہوئی ہے، الو کا مزاج یہ ہے کہ وہ ویرانوں میں رہتا ہے سکون پانے کے خاطر، یہ اس کا مزاج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں الو آ کے بیٹھا تو گھر پہلے سے ویران تھا، اس وجہ سے وہ آ کے بیٹھا وہاں. اس کے آنے سے اب ویران نہیں ہوگا، وہ پہلے سے ویران تھا، اجاڑ تھا، وہ اجاڑ ڈھونڈ کے جا کے بیٹھتا ہے تاکہ گڑبڑ شڑبڑ نہ رہے، خاموشی رہے. ہاں، ہم نے گناہ کر کے اپنے گھر کو ویران کیا، ہم نے نمازیں چھوڑ کے اپنے گھر کو برباد کیا، منحوس بنایا. اب اس میں الو آ کے بیٹھا تو اس کا نقصان ہے کہ ہمارا الو کا قصور نہیں ہے، گناہ گار کا قصور ہے جس نے اپنے گھر کو ویران کر لیا، اپنے گھر کو برباد کر لیا. گھر میں نماز نہیں پڑھتے. میں ایک مرتبہ جب ہردوئی میں پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا قرآن مجید، ایک بہت بڑے عامل صاحب تھے، بڑے عالم دین بھی تھے اور بہت متقی پرہیزگار تھے. وہ کبھی کبھی حضرت سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو ایک دفعے وہ آئے ہوئے تھے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا ان کے آنے کا، دیکھتے دیکھتے کوئی خبر مشہور ہو جاتی تھی. تو جو لوگ بیمار ہوتے تھے ان لوگ سب آ کے جمع ہو جاتے تھے گیٹ پہ، بہت سارے لوگ. اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی تھی، دعا پڑھ دیتے تھے، بڑے بڑے جن بھوت اتر جاتے تھے، سب اللہ نے ان کو بہت قوت دی تھی. اب تو انتقال ہو گیا. تو وہ نکل کے مسجد جا رہے تھے اور کئی عورتیں آ کے بیٹھی. ایک عورت بڑی بھی گڑبڑ کرنے لگی کہ حضور ذرا خیال کرو، ذرا دھیان کرو، میری بچی بہت پریشان ہے، جوان بچی کو لے کے آئی تھی، بہت پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا اس کو؟ وہ کہنے لگی کہ اس کے اوپر چڑیل ہے. مولانا نے پوچھا کہ کیا یہ نماز پڑھتی ہے؟ تو کہا نماز تو نہیں پڑھتی. تو فرمایا یہ سب سے بڑی چڑیل ہے، اس کے اوپر کون سی چڑیل آ گئی؟ یہی خود سب سے بڑی چڑیل ہے جو نماز نہیں پڑھتی. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہم کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے گناہ ہمارے لیے ویرانیاں پیدا کرتے ہیں، ہمارے گناہ ہمارے لیے شیاطین کو آنے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں. اور اگر ہم نیک ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوں، صبح و شام قرآن پڑھتے ہوں، ذکر کرتے ہوں، تو ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ ہم تو تمام بلاؤں سے محفوظ ہیں، ہمارے اوپر بلائیں کیسے آ سکتی ہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو صرف رسم و رواج کے ذریعے سے اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے یہ بد عقیدگی ختم کرو. یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، جیسے محرم رحمت و برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی رحمت و برکت کا مہینہ ہے. اس مہینے کا نام پورا کیا ہے؟ کیلنڈر میں پڑھو، سفر المظفر لکھا ہوا ہے. سفر المظفر، مظفر عربی زبان کا لفظ ہے، بامراد کامیاب کو مظفر کہتے ہیں. یہ مہینہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مقاصد کے حصول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے کاموں کو اچھے انجام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس مہینے میں شروع ہونے والے کام انشاءاللہ بہتر نتیجوں تک پہنچیں گے. یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے. سراسر برکت کا مہینہ ہے. 13 تاریخ بھی برکت کی ہے، 13 سفر کی رات بھی برکت کی ہے،
اور چہار شنبہ بھی برکت کا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک جھوٹی حدیث پھیلا دی ہے، اور جھوٹی حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے سفر کے نکل جانے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں پہلے تو یہ حدیث ہی من گھڑت ہے، ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ دوسرے اگر اس کو مان بھی لو تو حضور علیہ السلام نے یہ بات اپنی زندگی کے آخری سال فرمائی، جبکہ آپ محرم ہی سے یعنی حج ختم ہونے کے بعد ہی سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بے چین تھے اور رفیق اعلیٰ کے لیے تڑپ رہے تھے اور اس کی دعائیں مانگ رہے تھے، تیاریاں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے آنے کا انتظار تھا، کیونکہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کو اللہ سے ملنا تھا۔ اس لیے آپ نے کہا بھائی وہ مہینہ آنے کا انتظار ہے، ربیع الاول کے آنے کا انتظار ہے، اور اسی معنی میں صوفیہ مشائخ نے اس کو بیان کیا ہے، مگر لوگوں نے اس سے سفر کے منحوس ہونے کی دلیل نکالی۔ اس سے کیسے نکل گئی بھائی سفر کے منحوس ہونے کی دلیل؟ سفر منحوس نہیں ہے۔ آخری چہار شنبے کو کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صحت ہوئی تھی اور آپ نے ہریالی پر چہل قدمی کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً تو یہ واقعہ ہی ثابت نہیں، اور اگر فرض کرو ہوئی بھی تھی اور آپ نے چہل قدمی فرمائی بھی تھی تو ماشاءاللہ کیا کہنے، ہمارے نبی کی صحت کی خوشی واقعی خوشی کی بات ہے۔ لیکن کیا ایسی بیہودہ چہل قدمی کی تھی جو آج ہمارے جوان بچے بچیاں ٹینک بینڈ پہ جا کے کر رہے ہیں، اندرا پارک میں جا کے کر رہے ہیں، یا کالجوں کے اطراف میں جا کر کے کر رہے ہیں؟ کہاں کہاں وہ کوسا چیرو ہے ادھر، اور ٹانڈور کے راستے میں جن کو کالجز ہے نا، ایک دفعہ میں جا رہا تھا ٹانڈور یا آ رہا تھا تو اس وقت دیکھا بھیڑ کی بھیڑ ہے جنگلوں کے اندر، تو پتا چلا کیا ہے، تو کسی ساتھ میں رہنے والے نے کہا کہ آج آخری چہار شنبہ ہے، یہ ہریالی کھدل رہے نبی کی سنت کی اتباع، اور عورتیں مرد لڑکیاں فیشنیبل بن ٹھن سور کر کے، اللہ اکبر، ایسی بدتمیزی کو نبی سے منسوب، کس قدر بے ایمانی کی بات ہے اور بے غیرتی کی بات ہے۔ لیکن آج مسلمان کچھ نہیں سوچتا، وہ یہ دیکھتا ہے رسم و رواج کیا ہے وہ کرنا ہے، چاہے وہ دین ہو چاہے بے دینی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، جو رسم و رواج ہے وہ کرنا ہے، اور گھروں میں اپنی عقیدوں کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت سے مرد ہیں ماشاءاللہ دیندار ہیں، خوش عقیدہ ہیں، نمازی پابند ہیں، حاجی داعی ہیں، لیکن اپنے گھر کے عقیدے نہیں درست کرتے، اپنے گھروں میں اصلاح کی کوئی فکر نہیں، عورتوں کے لباس کو صحیح کرنے کی کوئی فکر نہیں، اپنے گھر کے اندر دین لانے کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم دیندار ہو جائیں گے بس سب کام ہمارا نکل جائے، بس ختم، ہماری بیوی جہنم میں جاتی اپنی بلا سے جائے، اور ہماری بیٹیاں دوزخ میں تپتی ہیں تپنے دو، ہم بچ جائیں بس ختم۔ اور اگر ان سے محبت ہے تو گھر میں دین لاؤ، عقیدے صحیح کرو، اعمال صحیح کرو، اخلاق صحیح کرو، حضور علیہ السلام کی سنتوں سے ملاؤ، جو چیز نہیں ملتی آپ کی تعلیم سے وہ مد زائد میں ہے اسے اکھاڑو، نہیں تو کھیتی خراب ہو جائے گی اسلام کی۔ اس شاخ کو کاٹو ورنہ انگور نہیں آئے گا بیلوں کے اوپر، کم کرو اس کو کم کرتے نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ساری طاقت ایمان کی یہی کھا جائیں گے بدعات، اور ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں ایمان پر محنت کرنی چاہیے، سنتوں پر چلنا چاہیے، بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے اپنے گھروں کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے محنت کی تو الحمدللہ ان کے گھروں میں سب کے عقیدے درست ہو گئے، خیالات صحیح ہو گئے، اعمال صحیح ہو گئے، اخلاق صحیح ہو گئے۔ کوشش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، حکمت عملی سے سمجھانا چاہیے، قرآن حدیث کی اہمیت بتانا چاہیے، نبی کی اتباع کی عظمت سمجھانا چاہیے، اور اس طرح آہستہ آہستہ کوشش کر کے اپنے گھروں سے اس بدعقیدگی کو ختم کریں۔ محرم بھی بڑا پیارا مہینہ ہے اور سفر کا مہینہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اب اس کا اتنا پرچار کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ وہ جو ایک بات پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے وہ نکل جائے اور یہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر، پہلے والی نکل جائے اور یہ والی بیٹھ جائے۔ یہ دونوں مہینے مبارک مہینے ہیں، اور ان دونوں مہینوں میں رحمت ہے، عظمت ہے، برکت ہے۔ اس کو پاک صاف رہو، اس کو اچھے کاموں کے لیے پسند کرو، اس میں خوشی کے کام کرو، اس میں کاموں کے آغاز اور ابتدا کرو۔ یہ سب ہم کہیں، اتنا کہیں، اور چہار شنبے کے دن کے بارے میں بھی کہیں۔ ہفتے میں چہار شنبے کا دن نیک کاموں کے لیے بہت بہترین دن ہے، بہت بہترین دن ہے۔ سارے علماء علم کے کاموں کا آغاز چہار شنبے کے دن سے کرتے آ رہے ہیں۔
اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں چہارشنبے کا دن اچھا نہیں، چہارشنبے کا دن اچھا نہیں. لوگ کہتے ہیں چہارشنبے کے دن کوئی مصیبت آئی تو 4 مرتبہ آتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مصیبت نہ آنے دو، لیکن اچھا کام تو ہونے دو تاکہ 4 مرتبہ ہو جائے. اچھا کام تو ہو جائے، 4 مرتبہ ہو جائے گا. لیکن بدعقیدگی اندھی ہوتی ہے، اس کو آنکھ نہیں ہوتی، اس لیے ایک ہی طرف دیکھتی ہے، ایک ہی طرف سجائی دیتا ہے. سب باتیں ہر پہلو سے نہیں سمجھتا آدمی، اس لیے ہر پہلو سے سمجھیں، ہر پہلو سے کوشش کریں. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کی بدعقیدگی سے پاک فرمائے، اور سچے سانچے عقیدے جس پر ہمارے نبی نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی وہ سب ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہمارے گھروں سے، ہماری ماں بہنوں سے اور ہمارے بڑے بزرگوں سے یہ سب خیالات مرنے سے پہلے درست ہو جائیں، اور ہم اچھے عقیدے پر مرنے والے بنیں، تاکہ اللہ خوش ہوں اور اللہ کے نبی خوش ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.